آج جنت کے دروازوں کے حسن جمال کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کی چوڑائی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ کس دن کو کھولے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ارشاد خداوندی ہے مفتحۃ لہم الابواب، کھلے ہوئے ہوں گے جنتیوں کے لیے جنت کے دروازے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے دروازے ہوں گے کہ ان کا ظاہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہوگا۔ جب ان کو کہا جائے گا کہ کھل جاؤ، بند ہو جاؤ، تو یہ سب سمجھتے ہوں گے اور یہ باتیں کریں گے انسانوں کے ساتھ۔ اس طرح جنت کی کتنے دروازے، اس پہ بہت سے احادیث ہے، ہم یہاں پہ ایک کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 بند ہیں، ایک توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ یہ حدیث طبرانی کبیر میں بھی ہے اور حاکم میں بھی۔ اس طرح ان دروازوں کے نام کیا ہے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی 8 دروازے ہیں۔ للجنت 8 ابواب، باب المصلین و باب الصائمین۔ 1 نمبر پہ باب المصلین، نمازیوں کا دروازہ۔ 2 نمبر پہ باب الصائمین، روزہ داروں کا دروازہ۔ 3 نمبر باب الصادقین، صادقین کا دروازہ۔ اور 4 نمبر پہ باب المتصدقین، باہم دوستی رکھنے والوں کا دروازہ۔ 5 نمبر پہ باب القانتین، عاجزی اور زاری دکھانے والوں کا دروازہ۔ 6 نمبر پر باب الذاکرین، یاد خدا کرنے والوں کا دروازہ۔ اور 7 نمبر پہ باب الصابرین، صبر کرنے والوں کا دروازہ۔ اور 8ویں نمبر پہ ہے توکل کرنے والوں کا دروازہ، باب المتوکلین۔ اس طرح اور حدیثوں میں یہ دروازوں کے نام بھی آئے ہیں۔ باب الفرح، بچوں کو خوش رکھنے والوں کا دروازہ، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الفرح ہے، اس سے وہی داخل ہوگا جو بچوں کو خوش رکھے گا۔ اس طرح ایک اور دروازے کی بھی جو ہے نشاندہی کی گئی ہے، باب الضحیٰ، یعنی چاش کی نماز پڑھنے والوں کا دروازہ۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الضحیٰ ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، ایک منادی ندا کرے گا، کہاں ہے وہ لوگ جو ہمیشہ صلاۃ الضحیٰ پڑھنے کی پابندی کرتے تھے؟ یہ آپ حضرات کا دروازہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اس سے داخل ہو جاؤ۔ یہ حدیث تذکرۃ القرطبہ کی حدیث ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ان دروازوں کے کنڈے ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازے کا کنڈا سب سے پہلے میں ہلاؤں گا اور اس میں کوئی فخر اور تکبر کی بات نہیں۔ اور یہ حدیث ترمذی کی حدیث ہے، سنن دارمی میں بھی ہے، کنز الاعمال میں بھی۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین روزانہ 100 مرتبہ پڑھا، وہ محتاجی سے محفوظ رہے گا، قبر کی وحشت سے محفوظ رہے گا، غنا حاصل ہوگا اور اسی کے ساتھ جنت کا دروازہ کٹکھٹائے گا۔ یہ حدیث ہدی الارواح اور صفۃ الجنہ ابو نعیم دونوں میں موجود ہے۔ اچھا، جنت کی جو دروازے ہیں اس کی چوڑائی کتنی ہوں گی؟ تو ایک روایت میں ہے کہ 7 لاکھ آدمی بیک وقت اس سے داخل ہو سکیں گے۔ اور سہل کہتے ہیں کہ مجھے اس بات میں شک ہے کہ یہ 7 لاکھ حضور نے بتائے ہیں یا 70,000 بتائے ہیں۔ تو اگر 70,000 بھی بیک وقت داخل ہوں تو بہت بڑے یعنی وسیع دروازے ہو جاتے ہیں، اور اگر 7 لاکھ ہو تو پھر تو بات ہی بالکل کلیئر ہے کہ یہ بہت بڑے اور وسیع دروازے ہوں۔ اور یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے۔ دروازوں کے 2 پٹوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ تو حضرت معاویہ بن حیدہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازوں کے پٹوں میں سے 2 پٹوں کے درمیان 40 سال چلنے کا فاصلہ ہے۔ اس پر ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ اس پر خوب رش پڑے گا۔
جنت کے دو دروازوں کا درمیانی فاصلہ کتنا ہوگا؟ حدیث کوٹ کرتے ہیں حضرت لقیط بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت اور جہنم کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تیرے معبود کی قسم، دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ان میں سے ہر 2 دروازوں کے درمیان سوار آدمی 70 سال تک چل سکتا ہے، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ہر 2 دروازوں کے درمیان سوار آدمی 70 سال تک چل سکتا ہے۔ یہ حدیث طبرانی کبیر میں بھی ہے، مسند احمد میں ہے، اور ہدی الارواح میں بھی موجود ہے۔